بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی بڑھ کر اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دی، اور اسی وجہ سے آسمانوں میں اس کا مقام بلند ہو گیا۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے عاشق رسول کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بلند تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابہ کرام کو اس کا نام بتایا اور فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات اس شخص سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کرو۔ سوچئے، ایک ایسا انسان جس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ایک بار مدینہ منورہ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو سنے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لے۔ لیکن ایک ایسی ذمہ داری تھی جس نے اس کی ساری خواہشوں پر صبر کا پردہ ڈال دیا۔ یہ تھے حضرت اویس قرنی۔ وہ یمن کے رہنے والے تھے، نہایت سادہ زندگی گزارتے، محنت مزدوری کرتے اور اپنی بوڑھی، کمزور اور بیمار والدہ کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے تو ان کے دل میں بے پناہ شوق پیدا ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بار مدینہ منورہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی۔ والدہ نے فرمایا، بیٹا تم جا سکتے ہو، لیکن میری بیماری اور کمزوری کا خیال رکھنا، زیادہ دیر میرے بغیر نہ رہنا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہ ملیں تو انتظار کیے بغیر واپس آ جانا۔ حضرت اویس قرنی نے ماں کے حکم کو دل و جان سے قبول کیا۔ وہ سینکڑوں میل کا طویل سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کا دل بے قرار تھا، آنکھیں اشک بار تھیں، کیونکہ وہ پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی امید لے کر آئے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، لیکن معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ اب ان کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ مدینہ میں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں اور برسوں کی آرزو پوری کر لیں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنی بوڑھی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھائیں اور بغیر ملاقات کیے واپس چلے جائیں۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور دوسری طرف ایک کمزور ماں کی خدمت۔ حضرت اویس قرنی نے اپنے دل کی خواہش کو قربان کر دیا، ماں کے حکم کو مقدم رکھا اور خاموشی سے واپس یمن روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آج کوئی مجھ سے ملنے آیا تھا؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن سے ایک شخص آیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے اس لیے وہ انتظار کیے بغیر واپس چلا گیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت اویس قرنی کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنی والدہ کی بے مثال خدمت کرتا ہے، اگر تم میں سے کسی کی اس سے ملاقات ہو تو اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔
وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کئی سال بعد جب یمن سے قافلے مدینہ آنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب ہر قافلے سے پوچھتے کہ کیا تمہیں اویس کرنی ہے؟ آخر ایک دن وہ مل گئے۔ حضرت عمر نے انہیں پہچانا اور فرمایا، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ سوچیے، جس شخص کو دنیا نہیں جانتی تھی، اس سے مسلمانوں کو امیر حضرت محمد دعا کی درخواست کر رہے تھے۔ یہ مقام دولت سے نہیں ملا، یہ شہرت سے نہیں ملا، یہ صرف ایک بوڑھی ماں کی خدمت، اطاعت اور اخلاص سے ملا۔ پیارے دوستو، آج ہم بڑے بڑے نفل پڑھ لیتے ہیں، لمبی دعائیں مانگ لیتے ہیں، لیکن کبھی والدین کی ایک آواز پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین، خصوصاً ماں کی خدمت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے بدلے انسان کو وہ مقام مل سکتا ہے جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ آئیں آج ہم عہد کریں کہ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں، ہم ان کی خدمت، عزت اور فرمانبرداری میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ شاید ہماری نجات بھی انہی کے قدموں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔